السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل سردار حیدر سٹوری۔ دوستو کتاب کا نام ہے دی کنٹریکٹر یعنی کرائے کا فوجی، اور اس کا ترجمہ کیا ہے وسیم شیخ نے۔ دوستو آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ کتاب اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چیپٹر 11 لاہور پولیس ٹریننگ کالج لاہور، 29 جنوری، تیسرا دن۔ تمام تر مشکل تجربات کے باوجود مجھے پتہ نہیں تھا کہ کتنی دیر قید رہنا تھا۔ قونصل خانے کے اہلکاروں نے اپنی ابتدائی دورے کے دوران بھی کچھ بتانے سے احتراز کیا تھا۔ شاید انہیں بھی پتہ نہیں تھا کہ کوئی بھی حتمی تاریخ دینے کے قابل نہیں تھا۔ کیا میں طویل عرصے تک قید رہنے کی منصوبہ بندی کر لوں؟ میں نے سوچا۔ 1 ہفتہ، 1 ماہ یا 1 سال، میں نہیں جانتا تھا، بلکہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ کوئی اگلا لمحہ ایسا بھی ہو سکتا ہے یا اگلا گھنٹہ جب میری رہائی کا حکم آ جائے۔ مجھے اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ غیر ملک میں گرفتاری جس طرح کی بے چارگی اور مایوسی کے احساس سے دوچار کرتی ہے، وہ مجھے شدت کے ساتھ محسوس ہونے لگی تھی۔ جب کسی غیر ملک میں آپ کی مرضی کے خلاف کچھ ہو رہا ہو تو آپ کا دماغ صورتحال سے نمٹنے کے لیے بہتر انداز میں کام کرتا ہے۔ مجھے اس قسم کی صورتحال سے نمٹنے کی تربیت دی گئی تھی کہ کیسے صورتحال کو اپنے حق میں استعمال کرنا ہے، منفی خیالات کو کیسے نظر انداز کرنا ہے۔ قونصل خانے کی ٹیم کے جانے کے بعد میں بستر پر دراز ہو گیا اور اگلے 24 گھنٹے سویا رہا۔ اہلکار نے ایک بار پھر مجھے بتایا کہ قونصلیٹ کی ٹیم دوبارہ ملنے کے لیے آئی ہے۔ کارمیلا کی دی ہوئی کاپی پر میں نے اپنی بیوی اور بیٹے کے نام پیغام میں لکھا کہ میں ان سے بہت پیار اور انہیں بہت یاد کرتا ہوں اور حالات جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے پولیس اہلکاروں سے اپنے اس پیغام کو چھپانے کی کوشش کی۔ میری تفتیشی ٹیم نہیں جانتی تھی کہ میرا امریکی فوج کی کسی برانچ سے تعلق ہے۔ بطور کنٹریکٹر میری ذمہ داری دفتر خارجہ کے عملے کی حفاظت تھی، مگر کیا یہ ذمہ داری مجھے سفارتکار بناتی تھی؟ یقین کے ساتھ نہیں۔ پاکستان جیسا ملک جہاں لوگ مختلف قسم کے منفی رجحانات کا شکار اور جہاں سازش کی کہانیاں گردش کرتی رہتی ہیں، میرا ایک خاص ایجنسی سے تعلق کی کہانی پولیس اہلکاروں کا میرے ساتھ رویہ تبدیل کر سکتی تھی۔ فیملی کے نام پیغام میں نے قونصلیٹ جنرل کے اسسٹنٹ شین کے ہاتھ میں دیا، جس کے لیے میں نے گرمجوشی کے ساتھ شین سے ہاتھ ملایا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے فوجی بیک گراؤنڈ کو چھپایا جائے، ورنہ اس طرح مجھے ایک جاسوس سمجھا جائے گا۔ ملاقات کے دوران کارمیلا نے مجھے صاف بتایا، میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی رے، مجھے تمہیں رہائی دلانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، ہم وکلاء سے بات کر رہے ہیں۔ 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کے دوران پولیس کچھ بھی پوچھ سکتی ہے۔ میں دوران تفتیش پولیس کو بتاؤں کہ میری تعیناتی امریکی سفارت خانے میں ہوئی تھی اور یہ مطالبہ کروں کہ مجھے اسلام آباد میں سفارتی مشن کے حوالے کیا جائے۔ 14 دن ختم ہونے کے بعد پولیس مزید پوچھ گچھ نہیں کرے گی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ کارمیلا نہیں جانتی تھی کہ مجھے کس قسم کی ٹریننگ دی گئی ہے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ پریشان نہ ہو، 14 دن تو بہت آسان ہے۔ جسمانی ریمانڈ کے دوران کھانے میں مجھے روزانہ چاول اور مرغی کا سالن کافی مقدار میں 2 مرتبہ ملتا تھا، جسے میں نے دانستہ کھانے سے انکار کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے میک ڈونلڈ اور پیزا ہٹ سے کچھ کھانے کو لا کر دیا جاتا، مجھے پینے کے لیے 1 لیٹر پانی کی بوتل ملتی جو میں 1-2 گھنٹے میں خالی کر دیتا اور مزید پانی مانگتا۔ اس پر گارڈز نے مجھے کئی بوتلیں اکٹھی دینا شروع کر دی۔ پولیس نے پہلے دن سے میری گھڑی، کیمرہ، موبائل فون قبضے میں لے لیا تھا۔ اس سے مجھے یہ بھی پتہ نہ چلتا کہ ٹائم کیا ہوا ہے۔ کمرے میں 24 گھنٹے بلب روشن رکھے جاتے تھے۔ علاوہ ازیں پوچھ گچھ کے لیے وہ کسی وقت بھی کمرے میں داخل ہو کر کوئی بھی سوال کر سکتے تھے۔ پاکستانی پولیس کے بارے میں میری جو معلومات تھی، مجھے امید نہیں تھی کہ مہارت کے فقدان کے باعث وہ مجھ سے کوئی بات معلوم کر سکتے یا اگلوا سکتے ہیں۔ لاہور میں محض 1 درجن سے زائد تفتیشی پولیس افسر ہیں، جنہیں مہینے میں 250 کے لگ بھگ کیسز نمٹانا ہوتے ہیں۔ کچھ تفتیشی افسر کافی اچھی طبیعت کے مالک تھے۔ بعض پوچھ گچھ کے دوران موضوع سے ہٹ کر فضول سوالات پوچھنا شروع کر دیتے تھے، جیسے کہ کیا آپ بہتر محسوس کر رہے ہیں؟ جی ہاں،
آپ کو مزید پانی کی ضرورت ہے؟ نہیں، میرے پاس ہے۔ کیا آپ کو مزید کھانا چاہیے؟ جی نہیں۔ اس طرح کے سوال پوچھے جاتے پولیس افسر میرے بیڈ کے ساتھ اس کرسی پر بیٹھ جاتے جہاں میں کوئی میگزین پڑھ رہا ہوتا۔ ہم بہت مختلف کہانیاں سن رہے ہیں، آپ کی کہانی دوبارہ سننا چاہتے ہیں۔ اس طرح مجھے مزنگ چوکی واقعے کی تفصیلات کئی مرتبہ مختلف پولیس افسروں کو سنانا پڑی۔ میں میگزین سائڈ پر رکھتا اور انہیں کہتا، آپ جانتے ہیں اگر آپ مجھ سے کوئی معلومات حاصل کرنے کے خواہاں ہیں تو آپ ایک سوال پوچھنے سے قبل مجھے ایک سوال کا جواب دینے دو۔ آپ سوالات شروع کرنے سے پہلے تحقیقات شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کے سوالات کا جواب نہیں دے رہا۔ انہی میں ایک پولیس افسر طارق خوش اخلاقی اور شائستہ انگریزی کی وجہ سے مجھے بہت پسند تھے۔ آج کیسا جا رہا ہے سر؟ افیسر طارق پوچھتا۔ بہترین۔ کس کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ میں نہیں جانتا، میں کوئی اٹارنی تو ہوں نہیں۔ اس کی آنکھیں پھیل جاتی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، ہر ایک کو اٹارنی رکھنے کا حق ہے، ہر کوئی۔ آپ کی ایمبیسی کو کوشش کرنی چاہیے، مجھے یقین ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں۔ ایک موقع پر طارق نے کہا کہ اس کا بھائی امریکی ریاست جارجیا میں پرانی گاڑیوں کا کام کرتا ہے۔ اس نے ان لوگوں کے نام گنوانے شروع کر دیے جنہیں وہ امریکہ میں جانتا ہے۔ اس پر مجھے لگا کہ طارق میرے ساتھ تعلقات جوڑ کر دوبارہ سے مزنگ چوکی واقعے کی بات شروع کر دے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ طارق نے مجھ سے کبھی نہ پوچھا کہ میں لاہور میں کیوں آیا اور کیا کر رہا تھا۔ وہ صرف امریکی فلموں، ثقافت اور طرز زندگی کی باتیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک اور پولیس افسر نے مجھ سے براہ راست تفتیش کی۔ وہ بے تکلفی کے ساتھ کمرے میں بیٹھا اور بتایا کہ اسے امریکی FBI نے تربیت دی ہے۔ اس کا انداز باقی پولیس افسروں سے قطعی مختلف تھا۔ سفید پینٹ، شرٹ اور ٹائی میں وہ پولیس افسر کے بجائے بینکر لگتا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیسے ہیں آپ؟ کیا یہاں آپ سے بہتر برتاؤ ہو رہا ہے؟ کیا کسی چیز کی ضرورت ہے؟ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ میں نے ان تمام سوالات کا جواب دیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، میں نے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ پھر بولا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ بہترین ملک ہے؟ ہاں، میں سمجھتا ہوں۔ یہاں تمہارے جیسے بہترین لوگ موجود ہیں۔ لاہور کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ زیادہ نہیں، مجھے یہاں آئے ہوئے صرف 6 دن ہوئے ہیں۔ لاہور میں کبھی DHA گئے ہو؟ جواب دیتے ہوئے میں نے انتہائی احتیاط سے کام لیا اور کہا، ایک آدھا بار جانا ہوا ہے۔ DHA یعنی ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی منصوبہ بندی کے ساتھ بسائی گئی فوجی افسران کی رہائش کالونی تھی۔ یہاں سے میں کئی بار گزرا تھا، لیکن میں نے یہ بات تسلیم نہیں کی کیونکہ میں کہہ چکا تھا کہ میں لاہور کی لوکیشن کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ ہماری گفتگو ریکارڈ ہو رہی تھی۔ پولیس اس گفتگو کو عدالت میں میرے خلاف شواہد کے طور پر پیش کر سکتی تھی، اس لیے میں محتاط تھا اور میں نے اپنا منہ بند رکھا۔ تم نہیں جانتے کہ DHA کہاں ہے؟ نہیں، میں نہیں جانتا۔ تم کس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو؟ اوکے، اب ہم اصل واقعے کی طرف آتے ہیں۔ میں معذرت خواہ ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ سب کچھ پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ آپ کے پاس میرا تحریر شدہ بیان موجود ہے، میں آپ کو کسی مزید سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا۔ پولیس افیسر بیک فوٹ پر چلا گیا، لیکن ریسٹ کرنے کے لیے وہیں بیٹھا رہا۔ وہ 6 گھنٹے میرے کمرے میں رہا۔ وہ لنچ اور ڈنر کرتے ہوئے میری تمام حرکات و سکنات کا جائزہ لیتا رہا، حتیٰ کہ جب میں واش روم گیا تو بھی مجھے جاتا دیکھتا رہا۔ اس نے کئی بار مجھ سے مزنگ چوکی واقعے کے بارے میں گفتگو کرنا چاہی، لیکن میں نے ہر بار اس کا منہ بند کر دیا۔ بالآخر وہ چلا گیا۔